إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام میری معززات ماؤں اور بہنوں، انسان اپنے بارے دے اندر اپنی ذات دے بارے اتنا علم نہیں رکھدا جس قدر اللہ تعالیٰ انسان دے بارے جاندے نے، کیونکہ وہ سارا خالق اور مالک ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے جو انسان دے واسطے احکامات نازل فرمائے نے، اللہ دے احکامات نو قبول کرنا، اس دے فیصلے نو منو عن قبول کرنا ہر انسان واسطے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان نو اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا، اور عبادت دا بہترین طریقہ نماز ہے۔ الصلاۃ صلۃ بین العبد و ربہ، نماز ایک ایسا وسیلہ اور ایک ایسا ذریعہ ہے کہ اے نماز انسان اور اپنے رب دے درمیان ایک تعلق قائم کر دیندی۔ اس واسطے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک آدمی نو دیکھیا کہ وہ نماز دی حالت دے اندر ہے، لیکن نماز دی حالت دے اندر اپنی داڑھی دے نال کھیل رہا ہے۔ جس طرح اسی دیکھنے ہیں بے شمار لوگاں نو عادت ہے کہ انہوں نے نماز کی حالت کے اندر ہی
اپنے کپڑے سیدھے کرن دا یاد آندا ہے۔ بہت سارے میرے نوجوان بھائی نماز دی حالت دے اندر اپنے والاں دے اندر ہاتھ ماری جان گے۔ بے شمار قباحتاں نے نماز دی حالت دے اندر حرکات و سکنات کرنا، سکون اور اطمینان دے نال کھڑے نہیں ہوندے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے تو اس آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنی داڑھی دے نال کھیل کود کر رہے ہے، تے فرمایا لو خشع قلبہ لخشعت جوارحہ، اگر اس دی نماز دے اندر، اس دی عبادت دے اندر خشوع خضوع ہوندا تے او خشوع خضوع اس دے جسم دے بھی نظر آندا۔ گویا کہ اس دا دل جڑا ہے وہ اللہ دی یاد تو غافل ہے۔ عربی زبان دے اندر ایک لفظ خشوع استعمال ہوتا ہے تو ایک خضوع استعمال ہوتا ہے۔ خضوع دا تعلق یہ ہے کہ انسان دے دل دے اوتے وہ کیفیت جاری ہو جائے، اور اگر اس کیفیت کا اظہار آدمی دے بدن تے آ جائے کہ اس دے جسم دے رونگٹے بال کھڑے ہو جان، اس دی اکھاں دے اندر اتھرو آ جان، آنسو آ جان، اس دے جسم دے اوتے جو چیز ظاہر آندی اس چیز کا نام خشوع، اور جو کیفیت اس دے دل دے اندر پیدا ہو گئی اس چیز کا نام خضوع ہے۔ دعا فرماؤ اللہ میری اور تیری نماز دے اندر خشوع اور خضوع پیدا فرمائے۔ میں دیکھنا، تسی بھی دیکھ دے ہو کہ ایک آدمی اپنی ساری زندگی بسر کر جاتا ہے، 60-70 سال کی زندگی گزار کے چلا جاتا ہے، لیکن اپنی زندگی دے اندر وہ اس چیز نو نہیں سیکھ سکیا کہ نماز تو پہلے کام کرنے والا کیڑا ہے اور نماز دے اندر کام کرنے والا کیڑا ہے۔ بے شمار بھائی نے کہ وہ نماز دی حالت دے اندر انہاں تے مختلف کیفیت طاری ہو جاندی ہے۔ نماز با جماعت ہو رہی ہے، اپنے دائیں طرف کھڑے ہوئے آدمی نو کدی کونی ماردا ہے، کدی بائیں سائڈ تے کونی ماردا ہے، کدی اگے ہوئے گا کدی پیچھے ہوئے گا۔ انہوں یہ طور طریقہ نہیں سمجھ آیا کہ حرکات و سکنات نماز تو پہلے نہیں یا نماز کے اندر نہیں، اور جو کام کرنے والا ہے نماز کی حالت کے اندر۔ میرے عزیزو، میرے بھائیوں، میرے سمیت ساڈے اندر بے شمار عیوب اور نقائص نے جس دی وجہ دے نال ساری نماز دے اندر وہ لذت و سکون نہیں، وہ اطمینان نہیں۔ اللہ ساری نماز دے اندر اطمینان اور سکون پیدا فرمائے۔ اور میرے نوجوان بھائیوں، میرے بزرگوں، حرکات و سکنات اگر کوئی آدمی نہیں کردا، وہ بڑے آرام سکون دے نال کھڑا ہے، میں بھی اس دے اندر شامل ہاں، ساری نماز دے اندر اس قدر و خیالات، اس قدر تخیلات دے اندر آدمی ڈوب جاندہ ہے کہ میرے عزیز بسا اوقات اس نو یہ ہی نہیں یاد رہ جاندہ کہ قاری صاحب نے پہلی رکعت میں کیڑی سورت پڑھی ہے تو دوسری رکعت میں کیڑی پڑھی۔ یہ مذاق نہیں، حقیقت ہے۔ اس قدر وہ خیالات دے اندر چلا جاندہ ہے، تخیلات دے اندر چلا جاندہ ہے، اپنی دنیا داری دے اندر جا کے ڈوب جاندہ ہے نماز دی حالت دے اندر، جبکہ اس نو یہ پتہ ہے کہ الصلاۃ صلۃ بین العبد و ربہ ہی، یہ واحد ایک نماز ایک ایسا وسیلہ، ایک ذریعہ ہے کہ اس نماز نے میرا تعلق میرے پروردگار دے نال جوڑ دیتا ہے، لیکن یہ انسان تخیلات دے اندر چلا گیا، خیالات دے اندر جا کے ڈوب گیا، حتیٰ کہ اگر امام صاحب نماز دی حالت دے اندر بھول جان، اور بھول سکتے نے انسان ہے، امام بھی بھول سکتا ہے، مقتدی بھی بھول سکتا ہے، پیچھے کھڑے ہونے والے مقتدی انہوں نے یہ یاد نہیں رہ جاندہ کہ امام صاحب نے رکعتاں 3 پڑھائیاں نے یا 4 پڑھائیاں نے۔ حقیقت ہے، اللہ ماشاءاللہ ایسی نوبت آ جاندی، اور اگر کوئی آدمی پوچھ لے
کوئی کہہ دے کہ قاری صاحب تسی رکعتاں 3 پڑھائیاں نے جبکہ رکعتاں 4 نے، وہ امام صاحب پہلی رکعت والے کو پہلی صف والے کو پوچھتے رہے، دوسری صف والے کو پوچھتے رہے، کہتے نہیں جی تسی 4 ہی پڑھائیاں نے۔ مذاق تو ہٹ کے اچھا بھائی جان تانوں کیویں پتہ چلیا کہ میں رکعتاں 3 پڑھائیاں نے؟ پہلی صف والے کہہ رہے ہیں کہ 4 پڑھائیاں نے، دوسری صف والے بھی کہہ رہے ہیں 4 پڑھائیاں نے، تسی کہہ رہے ہو 3 پڑھائیاں نے۔ وہ اگوں یہ جواب دے دے کہ میں ہر نماز دے اندر یا عصر دی نماز دے اندر ہی اپنی 4 دکاناں دا حساب کرنا، اج میریاں 3 دکاناں دا حساب ہویا، چوتھی دا رہ گیا، اے علامت اور نشانی ہے کہ تسی 3 رکعتاں پڑھائیاں۔ میرے بھائیو پہلے بھی میں دس چکے ہاں، اپنے آپ نو بھی اس دے اندر، اور یہ حقیقت ہے جس کی وجہ دے نال اج ساری نماز دے اندر اطمینان اور سکون نہیں۔ اور اگر کوئی امام صاحب، کوئی قاری صاحب پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے اتے عمل کر دین کہ سونے نبی نے فرمایا کہ صبح دی نماز دے اندر 60 آیات تو لے کے 100 آیات تک تلاوت کیتی جائے۔ فرض کر لو جمعے والے دن سورہ سجدہ اور سورہ دہر، بے شمار آئمہ نو میں دیکھے ہے کہ انہوں نے سورہ سجدہ بھی پوری نہیں پڑھ دے، پہلی رکعت دے اندر 2 رکوع اور دوسری رکعت دے اندر سورہ دہر دا آخری رکوع انہوں دا معمول ہے۔ اللہ ماشاءاللہ ایسے آئمہ موجود نے کہ الحمدللہ سنت دے اتے عمل کر دینے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جمعے والے دن صبح دی نماز آپ پہلی رکعت دے اندر سورہ سجدہ پڑھ دے 3 رکوع اور دوسری رکعت دے اندر کائنات دے امام سورہ دہر 2 رکوع پڑھ دے۔ اگر کوئی امام اس سنت دے اتے عمل کر دے یا کوئی امام رکوع لمبا کر دے یا وہ سجدہ لمبا کر دے، میرے عزیز میرے بھائی اسی زبان دے نال تے امام صاحب نو نہیں کہندے، لیکن زبان حال دے نال اسی یہ ضرور کہہ رہے ہونے ہیں کہ اج اسی اگر آ گئے ہیں تو کل اسی اس مسجد دے اندر نماز پڑھنے واسطے نہیں آواں۔ کیوں؟ کیونکہ رکوع لمبا ہو گیا، سجدہ لمبا ہو گیا، جبکہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری حدیث، آپ دی زبان اقدس سے جملہ آیا، فرمایا ارہنا یا بلال، اے میرے صحابی بلال نماز واسطے اذان کہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو نماز پڑھ دینے تے محمد دی ذات نو سکون ملدا ہے، اطمینان ملدا ہے۔ اور حدیثیاں کتاباں اٹھا کے دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے بارے آیا کان اذا احزبہ صلی، کان اذا احزبہ امر صلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو جدو کوئی غم آندا، کوئی رنج آندا، کوئی پریشانی آندی، کوئی تکلیف آندی، کوئی دکھ آ جاندا، محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے اپنے اس غم نو دور کر لیندے، اپنی اس پریشانی نو دور کر لیندے۔ میں اپنے غم نو دوسرے تیسرے دے سامنے دے بیان کرنے واسطے تیار ہو جانا، چوتھے پنجویں آدمی نو، ہر آدمی نو اپنا غم بیان کرنے واسطے تیار ہو جانا، لیکن کدی اتنی توفیق نہیں کہ سونے نبی دی سنت بھی عمل کرنا کہ اے غم آیا ہے، پریشانی آئی ہے، تکلیف آئی ہے، باوضو ہو کے اللہ دے سامنے کھڑے ہو جاواں کہ اللہ میرے اس غم نو، میری اس پریشانی نو، میرے اس دکھ درد غم نو اللہ دور فرما۔ اللہ سانو نماز دی لذت اور نماز دا سکون نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ موضوع بڑا اہم ہے، نہ ختم ہونے والا، اور حدیث مبارکہ اٹھا کے دیکھو، کان اذا اتاہ امر یسرہ، تے اگر سونے نبی نو کو خوشی مل جاندی، سبحان اللہ، کوئی فتح مل جاندی، کوئی غلبہ مل جاندہ، کوئی آسانیاں پیدا ہو جاندیاں، آسمان تو رحمت دے دروازے کھل جاندے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خر ساجدن للہ اپنے اللہ دے سامنے سجدے دی حالت دے اندر گر جاندے. نعمت آندی تے نماز پڑھ کے اللہ دا شکریہ ادا کر دے. اور ایہو ہی آیت قرآن مجید دی اللہ سانو قرآن سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ فرما رہے نے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اس آیت مبارکہ دی تفسیر اٹھا کے دیکھو. اس کا معنی یہ ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کر کے تے نماز کے ذریعے اللہ کو مدد منگو. اللہ تہاڈی مدد کرے گا، غم دور ہو جان گے. نماز پریشانی دو انسان نو غم تو نجات دے دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایویں تے نہیں یہ پیارا جملہ سونے دے پانی نہ لکھنے والا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نماز نو میری اکھاں دی ٹھنڈک بنا دیتا ہے. یہ جملہ آدمی اپنی اولاد واسطے بولتا ہے کہ میری اولاد میریاں اکھاں دی ٹھنڈک ہے، میرے واسطے سکون دا باعث ہے. کہ سارے دن دی تھکاوٹ، سارے دن دی الجھنا پریشانی جدوں آدمی اپنے اس چھوٹے معصوم بچے دی زبان دے اندروں ابو والا جملہ سندا ہے، کوئی مطالبہ سندا ہے، باپ خوشی دے اندر باغ باغ ہو جاندا ہے. سارے دن دی تھکاوٹ اور پریشانی ختم ہو جاندی ہے. کائنات امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں دی ٹھنڈک اور نماز بنا دیتی. میرے بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں اور میری ماؤں، میری بہنوں، اے میرے سمیت ساڑھے واسطے لمحہ فکریہ ہے. ہر آدمی اپنے گرے بان دے اندر جھانک کے دیکھ سکتا ہے کہ آیا کہ جس وقت اذان ہو جائے میں مسجد والا آنا تے میں شوق نال آنا یا عادت سمجھ کے آنا. اللہ میری اور تیری زندگی دے اندر نماز دا شوق پیدا فرما دے، کیونکہ نماز شوق دا نام ہے. نماز ایک عبادت ہے جو میری اور تیری زندگی دا حصہ ہے. اس واسطے سیدنا علی المرتضیٰ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین میرے محبوب پیغمبر دے چچیرے بھائی اور داماد بیان فرماندے نے کہ نماز کس چیز کا نام ہے؟ اللہ تلتفتا یمیناً و شمالاً. فرمایا نماز اس چیز کا نام ہے کہ آدمی نہ اپنے دائیں ویکھے نہ اپنے بائیں ویکھے، بلکہ دائیں اور بائیں ویکھنا تے دور دی بات ہے. فرمایا مومن مسلمان آدمی جدو نماز اندر کھڑا ہو جائے انہوں یہ بھی نہیں احساس رہ جاندہ کہ میرے سجے پاسے کون کھڑا ہے، میرے کھبے پاسے کون کھڑا ہے. اپنی نماز اندر خشوع اور خضوع اتنا طاری ہو جاندہ ہے، دل دی کیفیت اس قدر بدل جاندی ہے کہ وہ پھر دائیں بائیں دیکھدا نہیں کہ میرے بائیں کی ہو رہا ہے، میرے دائیں کی ہو رہا ہے، میرے ارد گرد کی ہو رہا ہے. نماز دی لذت اور نماز دی مٹھاس اور نماز دی چاشنی مسلمان مومن نو اس قدر نصیب ہو جاندی ہے کہ دنیا و ما فیہا تو بالکل غافل ہو جاتا ہے. اس کا تعلق اللہ دے نال قائم ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے. اس واسطے میں مسلم شریف دے اندر حدیث پڑھی، اسی نماز پڑھ کے تے دیکھیے جس طرح نماز پڑھن دا حق ہے، اسی عبادت کر کے تے دیکھیے جس طرح عبادت کرن دا حق ہے. کائنات دے خالق و مالک میرے اور تیرے واسطے رحمت دے خزانے کھول دیں. مسلم شریف دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان آدمی دی زندگی دے اندر تحضرہ صلاۃ مکتوبۃ، فردی نماز دا وقت آ جائے، اور فردی نماز دا وقت آ جائے، زور دی نماز، عصر، مغرب، عشاء، فجر دی نماز، وہ اٹھ دے تے باب وضو ہو جاندہ ہے تے وضو بھی بڑا پیارے انداز دے نال کردہ ہے. اس جگہ تے ٹھہر کے ایک بات سمجھو، تسی میرے نالوں زیادہ دیکھ رہے ہوئے گے، مشاہدہ کر دے ہوئے گے کہ بے شمار ایسے نوجوان بھائی نے کہ وضو دے دوران وہ وضو صحیح نہیں کرتے. جدو مسے دی باری آئے گی
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ کہ میرے والاں دی یہ کیفیت کتے یہ حالت ختم نہ ہو جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کدی انہوں اے پتہ چل جائے کہ نبی نے تے فرما دیتا کہ جدو مسلمان مومن آدمی اپنے دوویں ہاتھ دھوندا ہے، وضو کر لے تے ہتھاں دے گناہ ختم ہو جاندے نے، اور جدو اپنے چہرے تے ہاتھ ماردا ہے تے چہرے دے سارے گناہ ختم ہو جاندے نے۔ ایک حدیث دے اندر پڑھیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو کلی کردا ہے پانی منہ دے اندر ڈالدا ہے، منہ دے سارے گناہ ختم ہو جاندے نے، اپنے نک دے اندر پانی ڈالدا ہے اور نک نو صاف کردا ہے، نک دے سارے گناہ چڑھ جاندے نے، پیراں دے گناہ ختم ہو جاندے نے۔ وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا، اس دی نماز دے اندر بھی خشوع، اس دی رکوع دے اندر بھی خشوع اور خضوع آ جائے، اطمینان اور سکون آ جائے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا کانت کفارتن لما قبلہا من الذنوب، ادھروں وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کری، کہ خواہ انہیں فرض نماز ادا کی تھی یا اس نے 2 رکعت نفل ادا کیتے، کائنات امام نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھ کے فارغ ہو جاندہ ہے، اللہ اس بندے نو گناہاں تو پاک اور صاف کر دے۔ 24 گھنٹے میرے اور تیرے کول موجود ہون تے 5 نمازاں دا اگر حساب لگایا جائے زیادہ تو زیادہ بھی میرے بھائی 1 گھنٹہ، تے میرا او خوش نصیب بھائی جڑا اذان تو فوراً بعد آ جائے، چلو اندے واسطے 2 گھنٹے کر لو، تے او میرا بھائی جڑا بر وقت نماز واسطے آئے اور نماز پڑھ کے چلا جائے، کوئی بات نہیں، اس نے اپنا فرض ادا کر لیا، 1 گھنٹہ اس نے بھی دیتا 24 گھنٹیاں دے وچوں، تے 23 گھنٹے وہ اپنی دنیا داری دے اندر اپنے کاروبار دے اندر مصروف ہے، اپنی دنیا داری دے اندر مصروف ہے، کم کاج دے اندر مصروف ہے، کوئی بات نہیں، لیکن جڑا 1 گھنٹہ میرے بھائی دے رہا ہے وہ بھی سانو چاہیے کہ انہوں عبادت سمجھ کے خرچ کیتا جائے کہ اللہ اے وقت تیرے واسطے تعین کر دیتا ہے، میری نماز دا وقت ہے، اللہ عبادت دا ٹائم ہے، اپنے سارے تخیلات خیالات انہاں سارے خیالات اور عیوب تو پاک ہو گئے۔ جدو آدمی اللہ دے سامنے کھڑا ہو جائے گا اللہ دی رحمت اس آدمی دے ضرور برسے گی، کیونکہ اس نے خالصتاً اللہ واسطے اس نے رکوع کیتا، اللہ واسطے اس نے سجدہ کیتا۔ بلکہ ایک اور روایت دے اندر پڑھیا بڑی پیاری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا نوجوان مسلمان بھائی دوست بزرگ میری ماں میری بہن، آپ نے فرمایا جو با وضو ہوندہ ہے اور با وضو ہو کے فرغا قلبہ للہ، اپنا دل اللہ دے نال جوڑ لیندہ ہے، دنیا و ما فیہا تو اپنا دل بالکل غافل کر لیندہ ہے، ختم کر لیندہ ہے، اللہ دے نال اپنا تعلق مضبوط کردہ ہے۔ کائنات دے امام نے فرمایا واجبت لہ الجنہ، وہ آدمی نماز واسطے آیا، پڑھنے واسطے نماز آیا، با وضو ہو کے آیا، صحیح طریقے سلیقے دے نال آیا، کائنات دے امام نے فرمایا اس نماز دا اعزاز یہ ملتا ہے کہ واجبت لہ الجنہ، اللہ اپنے اس بندے دوتے جنت واجب کر دیتے ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کیفیت میرے اور تیرے سامنے ہے، لیکن اس سے باوجود میری نماز کے اندر لذت نہیں، وہ سکون نہیں، وہ اطمینان نہیں، وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ دی نماز سے اس طرح ہوئے کہ کائنات امام نے ساری رات ایکو ایت دی اندر ہی گزار دیتی کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ اللہ اگر تو انہوں نے عذاب دے تیرے بندے نے، اور اللہ اگر انہوں نے معاف کر دے کہ اللہ تو کسے نال مشورہ نہیں کرنا، کسے کو صلاح نہیں لینی، اللہ تو غالب ہے، حکمت والا ہے، اللہ تینوں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام دی اندر کھڑے ہو کے ساری رات ایسے عید دی اندر گزار دین، اور امتی فرد نماز واسطے بھی تیار نہیں۔ جدو میرے بھائیوں ساڑھی یہ حالت ہو جائے گی
تو پھر نماز اندر لذت نہیں، سکون نہیں۔ ورنہ عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیفیت بیان فرمائی، میرے اور تیرے آقا دی بیان فرمائی، جنہ دے نال سانو اپنی جند جان نالوں بھی زیادہ محبت اور پیار ہے۔ فرمایا میں رسول اللہ نو اپنی اکھاں دے نال دیکھیا کہ والی صدر ہی عزیز ان کا عزیز المرجل من البکا، رون دی وجہ دے نال محمد دے سینے دے اندر اس طرح آواز آ رہی ہے جس طرح ہنڈیاں ابالے کھا رہی ہوئے، اس طرح آواز رسول اللہ دے سینے دے اندر پیدا ہو رہی۔ اور ایک روایت دے اندر میں پڑھیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے، والی صدر ہی عزیز کا عزیز الرہا من البکا، جس طرح چکی چکر لگائے تو اس چکی دی آواز پیدا ہو جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو نماز دی حالت دے اندر کھڑے ہو جان، رکوع دے اندر چلے جان، سجدے دے اندر چلے جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کیفیت آپ دے سینہ مبارک دے اندروں رون دی وجہ دے نال اس طرح آواز آئے۔ اور میں پڑھیا حضرت عروہ دے بارے پڑھیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عروہ دے بارے ملک شام وال جا رہے نے تے تجارت واسطے جا رہے نے، کاروباری نے، تجارت کرنے والے، لین دین کرنے والے، ملک شام دا سفر، اور حضرت عروہ دے نال انہاں دا اپنا لخت جگر بیٹا بھی موجود ہے۔ سفر دے دوران انہاں دے پیر دے اتے ایک زخم آیا، زخم اس قدر شدید کہ راستے دے اندر انہوں نے ایک طبیب دے نال مشورہ کیتا، تو اس طبیب نے کہا کہ اس پیر نو کٹنا پائے گا، اس پیر نو ختم کرنا پائے گا، کٹنا پائے گا، ورنہ یہ پورے جسم دے اندر پھیل جان دا خطرہ ہے۔ عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اس دا پھر حل دسو، اس دا حل کی ہو سکتا؟ اس علاقے دے اندر ایک بوٹی، نشہ آور بوٹی، جس طرح آج کل مریض نو بے ہوش کیتا جاندہ ہے علاج معالجے واسطے، انہوں نے کہا کہ وہ بوٹی استعمال کرنی پہے گی، نشہ آ جائے گا، اس تو بعد اسی تہاڈا علاج کر دیں گے۔ کہنے لگے نشہ؟ اور مسلمان اسلام دے اندر نشہ حرام ہے، میں نشہ آور بوٹی استعمال نہیں کر سکتا۔ اٹھا کے دیکھو حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت، ایسا حل کی، کہنے لگے کہ میں نماز دی حالت دے اندر چلا جانا، 2 رکعت نماز ادا کرانگا، تے نماز دی حالت دے اندر تسی جو کچھ کرنا ہے کر لینا، نماز دی حالت دے اندر کر لینا۔ حضرت حافظ ابن حجر العسقلانی رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ جس جگہ تے بھی لیٹے نے، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے۔ حافظ ابن حجر بیان کر دینے کہ کیفیت کی ہے کہ اس طبیب نے اپنے ہاتھ کے اندر چھری پکڑ لی، صاف دین ہے، آج تو بھی کوئی 50-60 سال پہلے چلے جاؤ، کوئی ایدہ جدید طریقے دے نال تے علاج معالجہ نہیں سی ہوندا، کینسر دا نام دا نا ہی کو نہیں، زخم آ جاندہ ہوندا وہ کینسر سی، لیکن وہ کسے کو نصر لگوا دیندے، کسے کو کچھ اور اس آگے دے اتے جا کے اس میں پر ڈام دیندے۔ اسی طرح اس طبیب نے اپنے ہاتھ دے اندر چھری پکڑی۔ حافظ ابن حجر بیان کر دینے کہ اس طبیب نے نماز دی حالت دے اندر حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیر دا گوشت کٹیا، انسانی گوشت کٹیا، نماز دی حالت دے اندر کٹیا۔ جدوں گوشت کٹ کے فارغ ہوئے، حافظ ابن حجر بیان کر دینے اس طبیب نے اپنے ہاتھ دے اندر آری لئی اور اس آری دے نال حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیر دی ہڈی نو کٹ دیتا۔ نماز تو فارغ ہوئے، نماز تو فارغ ہوئے، طبیب نو کہنے لگے کہ اپریشن ہو گیا، طبیب کہنے لگیا کہ جی اپریشن ہو چکیا ہے، تہاڈا زخم اس نو کٹ دیتا گیا ہے، پیر نو کٹ دیتا گیا ہے۔ اللہ میری اور تیری نماز دے اندر یہ کیفیت پیدا فرمائے، جب انسان اللہ دے نال اپنا تعلق مضبوط کرے، پھر یہ کیفیت ہے، اس کو دنیا و ما فیہا دے نال کوئی نہیں، اس کو یہ نہیں پھر پتہ رہ جاندہ میرے جسم دے مکھی بیٹھی ہے یا مچھر بیٹھا ہے یا چیونٹی آ گئی ہے یا بھیڑ آ گیا کوئی چیز، اس میں خیالات نہیں آندے، یہ تصور نہیں آندے۔
دوسرا انہیں یہ کام کیتا کہ کلکدا ہویا تیل فل گرم تیل دے اندر اس وقت علاج دا ایک طریقہ سی، اس دے اندر اس پیر نو ڈال دیتا، سیدنا عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کے گر گئے، غشی تاری ہوئی، افاقہ ہویا، صحت دی حالت دے اندر آئے تے زبان تے جملہ آیا اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد حتی ترضا، اے اللہ ساریاں تعریفاں تیریاں ہی نے جب تک تو راضی نہیں ہو جاندہ، جب تک تو راضی نہیں ہو جاندہ۔ غشی تو افاقہ ہویا، زبان تے جملہ آیا اللہم لک الحمد اذا رضیتا، اے میرے پروردگار جدو تو خوش ہو جاویں پھر بھی ساریاں تعریفاں تیریاں ہی نے۔ افاقہ ہویا، ابن حجر نے بیان کیتا ہے، دسیا گیا عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کہ تہاڈا بیٹا تہاڈی تکلیف نہیں دیکھ سکیا، جس دی وجہ دے نال تہاڈے بیٹے دی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس دی وفات ہو گئی ہے، اس قدر تانوں تکلیف آئی، پریشانی آئی، بیٹے دی وفات ہو گئی ہے۔ اپنے ہاتھ اٹھائے فرمایا اللہم لک الحمد بعد الرضا، اے میرے پروردگار جدو تیری رضا حاصل ہو جائے اس وقت بھی تیریاں ہی تعریفاں نے۔ اے جملے حافظ ابن حجر نے نقل فرمائے نے اور فرمایا اللہ مینوں 4 بیٹے عطا فرمائے، ایک بیٹا لے لیا ہے پھر کی کوئی بات نہیں، اللہ مینوں 2 ہاتھ عطا فرمائے، 2 پیر عطا فرمائے، اگر ایک پیر لے بھی لیا ہے اللہ کوئی گل نہیں، ساریاں تعریفاں تیریاں ہی نہیں۔ دسنا میں یہ چاہنا وا اس کے اندر میں خود بھی شامل ہاں کہ میرے بھائی کیا میری اور تیری نماز دے اندر ایک کیفیت صحابہ کرام سلف صالحین وہ بھی ساڑھے جیسے انسان انہاں دیاں ضروریات کاروبار لین دین تجارت رشتہ دار سب کچھ موجود ہے، اٹھا کے دیکھو، لیکن انہاں دی نماز دیکھو، انہاں دی عبادت دیکھو، انہاں دا طریقہ سلیقہ دیکھو تو ایک ہی چیز نظر آندی کہ جدوں او لوگ عبادت دے اندر آ جاندے اپنے دنیا و معافیہ سب کچھ باہر چھڑ کے اللہ دے سامنے کھڑے ہو جاندے، انہوں نے اس چیز دا احساس ہوندا کہ میرے رب دے سامنے کھڑے ہون دا ٹائم ہے، اللہ دی ذات دے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہر نقص و عیب اور پاک ہو کے کھڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ مینوں اور میرے دوست احباب ساتھیاں نو میری ماواں بہناں نو نماز دا طور طریقہ سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے، نماز دے اندر بے جا حرکات و سکنات کرنا، نماز دے اندر بے جا فضول ایسی حرکات کرنا جس دا کوئی تعلق نہیں نہ نماز دے نال، اور نماز دا خشوع خضوع بھی ضائع ہو جائے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، انہاں چیزاں تو بچنا میرے اور تیرے واسطے ضروری ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری بات کہ ایک آدمی اپنی ساری زندگی نماز کے اندر صرف کر دے، ان الرجل لا یصلی 60 سنۃ، 60 سال تک وہ نماز پڑھتا رہا، ما تقبل لہ صلاۃ، زندگی دی اس دی ایک نماز بھی اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس دی نماز دے اندر اطمینان نہیں، سکون نہیں، اور اس دی نماز دے اندر خشوع خضوع نہیں، نماز دا طور طریقہ رسول اللہ والا نہیں، نہ اس دا رکوع صحیح، نہ اس دا سجدہ صحیح، نہ اس دی نماز دا قیام صحیح، نہ اس دے اندر اطمینان نہ سکون۔ آیا اور ٹھونگے مار کے چلا گیا، اپنا اس سمجھا کہ شاید میں فریضہ ادا کر دیتا، ایسی نماز اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طریقے دے نال پڑھو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھائی، جس طرح صحابہ کرام نے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنیٰ دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے اور آپ دی سنت نو اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔